اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین حضرات، الحمدللہ ہمارے درمیان مہینہ رمضان شروع ہے، اور اس مہینے کی برکتیں، وسعتیں، رحمتیں بے فضلی تبارک و تعالی سبھی پر آیا ہیں، لیکن افسوس اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ چند ہمارے اسلامی بھائی وہ اس مہینے میں کھلے عام کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ بڑا افسوس ہے، اس لیے کہ انہیں رمضان کی قدر، رمضان کی فضیلت کا علم نہیں ہوتا۔ آؤ میں اس کے ضمن میں آپ کو ایک مجوسی کا واقعہ بتاتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں شہر بخارا میں ایک مجوسی رہا کرتا تھا۔ وہ رمضان کے مہینے میں اپنے بیٹے کو لے کر بازار گیا، اور اس کے بیٹے نے کوئی کھانے کی چیز خریدی اور کھانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجوسی کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک تماچا مارا اور کہا، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے اور آپ کھلے عام مسلمانوں کے سامنے کھاتے پیتے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ بابا، آپ بھی تو اس مہینے میں کھاتے پیتے ہیں۔ مجوسی نے کہا، ہاں میں کھاتا پیتا ہوں، یہ بات صحیح ہے، لیکن گھر میں کھاتا ہوں، گھر کے اندر کھاتا ہوں، باہر نہیں کھاتا ہوں، اس لیے کہ اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے۔ مسلمان اس مہینے میں روزے سے ہوتے ہیں۔ یہ بات جب اس نے اپنے بیٹے سے کہی تو بیٹے نے وہ چیز جو ہے جس کو وہ کھا رہا تھا اس کو اپنے منہ سے جدا کر دیا، علیحدہ کر دیا۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہوا، اور جب انتقال ہوا تو کسی عالم نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو مجوسی تھا، یہ تو آگ کو پوجا کرنے والا تھا، اور بھلا اسے جنت حاصل ہو گئی، یہ کیسے ہوا؟ تو اس عالم نے اس مجوسی سے سوال کیا کہ بھائی، آپ تو مسلمان نہیں تھے، آپ تو مجوسی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ جنت کیسے عطا فرمائی؟ وہ مجوسی کہنے لگا کہ مولانا صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ایک روز رمضان کے مہینے میں میرا بیٹا بازار میں کسی سامان خریدنے کی غرض سے نکلے، تو میرے بیٹے نے کھانے کی چیز لے کر رمضان کے مہینے میں کھانا شروع کر دیا۔ میں نے رمضان کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو ایک تماچا مارا اور کہا کہ یہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بھائی اس میں مسلمان کھاتے پیتے نہیں ہیں، اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے۔ بس اللہ تبارک و تعالی کو میری وہ ادا پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مرنے سے پہلے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ میں مرنے سے پہلے پہلے کلمہ گو ہو گیا، کلمہ پڑھ کر میں دنیا سے گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ رمضان کی عزت کرنے پہ دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک سب سے بڑی نعمت جس کو ایمان کہتے ہیں، اللہ عز و جل نے مرنے سے پہلے پہلے مجھے ایمان کی دولت دنیا میں عطا فرمائی ہے، اور مرنے کے بعد قبر کے اندر جنت کی رانائیاں عطا فرما دی ہے، جنت کا بچھونا، جنت کے باغات عطا فرما دی ہے۔ میں ان سے مخاطب ہوں ناظرین حضرات کہ جو کھلے عام بازاروں میں جو ہے تو ٹھیلے پر، چوک میں کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، اے اللہ کے بندو ذرا غور کرو، آپ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانثاری کا دم بھرتے ہو اور کھلے عام کھاتے پیتے ہو۔ اس مہینے میں کھانا پینا ہی نہیں ہے، روزہ واجب تھوڑی نہ ہے، روزہ سنت اور نفل نہیں ہے بھائی، روزہ فرض ہے، فرض۔
آپ کیا جان رہے ہو کہ روزہ فرض؟ آپ کو اس کی قدر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ علم دین سے بہت دور نکل چکے ہو، آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے، ہم کو چاہیے کہ ہم روزے کے فرائض کا علم حاصل کریں، اور جب علم حاصل ہوگا تب ہمیں پتہ چلے گا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے ناظرین حضرات کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی عزت، رمضان کی قدر کرنے کی وجہ سے جب ایک مجوسی کو ایمان کی دولت سے بھی نوازتا ہے اور جنت بھی عطا فرماتا ہے، پھر تو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں نا، ہم تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر تو بے پناہ فضل و کرم فرمائے گا۔ آپ سے میری ریکویسٹ ہے، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی رمضان کے مہینے کی قدر کریں، اس کی عزت اور تعظیم کریں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی قدر اور عزت کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔